8 محرم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا وہ واقعہ جو ہر مسلمان کو ضرور جاننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک طرف آپ کی پیاس ہو اور دوسری طرف آپ کے گھر کے بچے پیاسے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کیجیے، کیونکہ کربلا کی سرزمین پر ایک ایسے ہی لمحہ آیا تھا جس نے وفاداری کا مطلب ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج کی ویڈیو میں صرف ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی وفاداری کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا کس چیز کا نام ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت بھی غور سے پڑھیں گے جو صبر اور اللہ پر بھروسے کا عظیم پیغام دیتی ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ 8 محرم تک کربلا کا میدان شدید گرم اور پیاس سے بھر چکا تھا۔ خیموں میں بچوں کی پیاس دیکھ کر ہر دل بے چین تھا۔ ہر طرف ایک ہی صدا سنائی دیتی تھی، العطش العطش، یعنی کہ پیاس اور بس پیاس۔ یہ صرف پانی کی کمی نہیں تھی بلکہ انسان کے صبر، ایمان اور وفاداری کا امتحان تھا۔ اسی دوران حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی بہادری، وفاداری اور اخلاص کی وجہ سے مشہور تھے، اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی خدمت میں ہر لمحہ حاضر رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنی ذات نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اہل بیت کی خدمت تھا۔ مشہور تاریخی روایات کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کے قریب پہنچے اور پانی تک رسائی ملی تو انہوں نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا۔ ذرا تصور کیجئے، کئی دن کی پیاس ہو، شدید گرمی ہو اور سامنے ٹھنڈا پانی نظر آ جائے آپ کو، لیکن اسی لمحے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اور پیاسے بچوں کی یاد آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پیاس اور صبر کو ترجیح دی اور پانی خود نہ پیا۔ یہ منظر صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ آج ہم معمولی سی خواہش کے لیے دوسروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی وفاداری یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اللہ اور اپنے فرض کے لیے قربان کر دے۔ اسی لیے آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عزت، محبت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو دوستو کربلا صرف غم کی داستان نہیں، یہ اخلاص کی داستان ہے، یہ وفاداری کی داستان ہے، یہ صبر کی داستان ہے، یہ اللہ پر کامل یقین کی داستان ہے۔ اگر ہم واقعی کربلا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی وفاداری پیدا کرنی ہوگی، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے وعدوں کے ساتھ، اپنی نماز کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ۔ آج اپنے دل سے ایک سوال ضرور کیجئے گا، کیا میں اللہ کا احکام کا وفادار ہوں کہ نہیں؟ کیا میں مشکل وقت میں بھی سچ کا ساتھ دیتا ہوں یا نہیں؟ کیا میری زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو کربلا آج بھی ہمیں اپنی اصلاح کی دعوت دیتی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے دلوں کو تسلی دیتی ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 153۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہی اسی کے لیے کافی ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ حضرت عباس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وفاداری صرف الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر، اخلاص اور وفاداری سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں، اللہ ہمیں حق، صبر اور وفاداری پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔